آڈینس ویلکم ٹو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز. ایم یور ہوسٹ فراز درویش. پاکستان کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ ساری انگلیاں مشرف صاحب کی طرف اٹھنے کو جا رہی ہیں, اور جو ہے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں میڈیا کے اندر, جو ایک ہائپ تیار کی گئی ہے کہ جی ان کے اوپر آرٹیکل 6 انووک ہونا چاہیے, اور آرٹیکل 6 کا جو سزا ہے وہ یقیناً سزائے موت ہے, اور بے غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. آئین انہوں نے توڑا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مشرف صاحب کس ڈیل کے تحت آئے ہیں. اچھا وہ آ گئے ہیں تو اس طرح سے, جس طرح سے جو جوڈیشری خاص کر اور میڈیا کے جو کچھ دھڑے ہیں وہ جس طرح مشرف صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں, کچھ سمجھ سے باہر ہے. اور چیف جسٹس صاحب بھی آپ سے ایک ہفتے پہلے یہ کہتے پائے گئے کہ جی ہے کوئی جو مشرف کے خلاف آ کے جو ہے نا کیس کو اسٹارٹ کرے, یعنی کہ دعوت دی انہوں نے, اس طرح کی ایک کامنٹ پاس کیا جس کے اوپر کئی لوگوں نے ان پہ اعتراض بھی کیا. سمجھ سے باہر ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو طالبان کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ لال مسجد کا بدلہ لینا اور وہ ڈرون اٹیکس کا بدلہ لینا اور وہ ساری باتیں کر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور بلکہ ایک ویڈیو جاری کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے وزیرستان سے کہ جی ہم نے یہ دستہ جو ہے اور یہ گروپ تیار کر کے جو ہے بھیج دیا ہے جو کہ مشرف صاحب کو اسیسینیٹ کرے گا. یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. لال مسجد کے اوپر ان کو بہت زیادہ گرل کیا جا رہا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لال مسجد کا جو کیس ہے اس میں کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ کیس چلایا جائے, جو بچیوں کے مرنے کی باتیں کی جاتی ہیں کہ بچیاں مار دی گئیں. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ عبدالرشید غازی جو کہ خود جو ہے برقع پہن کے نکل گئے, ان سے یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ آپ وہ بچیوں کو چھوڑ کے کیوں برقع پہن کے نکل گئے. آپ برقع پہن کے ان بچیوں کو بھی اپنے ساتھ نکال کے لے آتے اگر کوئی بچیاں تھیں اندر. حسان صاحبہ جو ہیں وہ بچ گئیں, کیسے بچ گئیں, کیوں وہ نکل گئیں, کیوں اپنے ساتھ بچیاں لے کے نہیں گئیں, یہ ساری کی ساری باتیں ہیں. اور جو لوگ مارے گئے لال مسجد آپریشن کے اندر, جس میں آرمی کے جو لوگ مارے گئے ان کے لیے بھی بات کی جائے کہ بھائی وہ کہاں سے مارے گئے. تو بڑی ساری چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال سے ایک جو دوسری اسٹوری جو ہے میڈیا سے جس طرح سے کور نہیں کرا جس طرح کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بگٹی صاحب کا جو قتل ہے اس کے اوپر بھی مشرف صاحب کے خلاف پھانسی کا مقدمہ یا ان کے قتل کا مقدمہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے, جس کے اندر جو برامداق بگٹی صاحب ہیں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جو مشرف کو مارے گا میں اس کو اتنے کروڑ روپے دوں گا. یہ کس طرح کا بنانا ریپبلک ہے کہ جی وزیرستان سے ویڈیو ریلیز کی جا رہی ہے کہ ہم نے دستہ بھیج دیا مشرف کو مارنے کے لیے. مشرف صاحب کے جو ہے نا نام کے اوپر جو ہے رقم رکھی جا رہی ہے کہ جو ان کو مارے گا ہم اس کو اتنا پیسہ نہیں. یہ کس طرح کا ملک ہے, اور یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ملک سے باہر ہیں, ملک کے اندر ہی ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ساری کی ساری چیزیں. تو اس پہ گفتگو کریں گے, کیا واقعی آرٹیکل 6 ان پہ لگ سکتا ہے, اور اگر وہ بات نکلے گی تو وہ کتنی دور تک جائے گی. یہ سوال ہے کہ اس میں تو پھر چیف جسٹس صاحب جو کہ خود جو ہے نا مشرف کا جو مارشل لا تھا اس کا ایک حصہ بنے, اس کو انڈورس کیا, اس وقت کی پارلیمنٹ نے اس کو انڈورس کیا, تو وہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور ان سب کو بھی جو ہے نا شامل حال کرنا چاہیے. تو اب سوال یہاں پر, اس سے پہلے کہ میں آڈینس کی طرف جاؤں اور میں ان سے سوال یہی ریز کروں کہ مشرف صاحب کی اوور آل پرفارمنس کیسی تھی, یعنی ان کا جو دور تھا وہ اس جمہوری دور سے کے مقابلے میں کیسا تھا. تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ جی پرفارم انہوں نے کیسا کیا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ہمارے ساتھ جو ہے آج سبات اشرف صاحب مسنگ ہیں, اپنی چھٹیوں پہ ہیں, وہ اگلے ہفتے میں جوائن کریں گے, لیکن آج میرے ساتھ موجود ہیں ریاض حق صاحب, علی حسن سمندور صاحب. ریاض صاحب آپ سے اسٹارٹ کروں گا, ذرا ایک تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتا دیں کہ اسٹیٹسٹکلی جو ہے مشرف صاحب کا دور کیسا تھا, ان کی پرفارمنس کیسی تھی, اور اب کا جو دور ہے جو جمہوری حکومت کا جو دور رہا وہ کیسا رہا. مشرف صاحب کا جو دور ہے بیسکلی 2000 سے 2007 تک, اس میں آپ جو آبجیکٹیو پرائمیرز جن سے آپ ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں, ان سے پہلے جو لوگ تھے ان سے اور ان کے بعد جو آئے, تو دو چیزیں ہیں اس میں دیکھنے کی. ایک تو یہ کہ سوشل سیکٹر میں کیا امپروومنٹ ہوا, ایجوکیشن ہیلتھ کیئر میں کیا امپروومنٹ ہوا, دوسرے اکنامک گروتھ کیسی گئی, لا اینڈ آرڈر. تو ان تمام چیزوں پر اگر آپ دیکھیں, اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈیٹا ہے جو مشرف صاحب نے نہیں بنایا, ان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا نہیں ہے, بلکہ یہ ڈیٹا یونائٹڈ نیشنز کا ہے, یو این ڈیولپمنٹ پروگرام کا ہے, یا جناب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ہے. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو حال ہی میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی ہے, اس کی ریلیز ہوئی ہے جب 2 ہفتے پہلے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں 2000 سے 2007 کے درمیان پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا جو انکریز ہے وہ ایکسلریٹ ہوئی کافی حد تک. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دوران میں 2.7% پر ایئر انکریز ہوئی, جبکہ اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے تو 2008 سے اور اب تک صرف 0.7% پر ایئر انکریز ہو رہا ہے. اگر آپ پہلے چلے جائیں 1990s میں مشرف صاحب کے دور سے, اس زمانے میں جو 10 سال تھے 1990 سے لے کے 2000 تک, اس میں
پورا جو پاکستان کا HDI ٹوٹل انکریز ہوئی 9.3% 10 سال میں، جبکہ مشرف صاحب کے 7 سال کے دوران انکریز ہوئی 18.9%، اس سے دگنی۔ اچھا، اسی طرح اکنامک پرفارمنس دیکھ لیں ان کا۔ اکنامک پرفارمنس میں یہ ایک IMF کے ساتھ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پاکستان نے سائن کیا تھا ابھی 2008 میں، اس میں یہ سٹیٹمنٹ ہے اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں ڈائریکٹلی آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ Pakistan's economy witnessed a major economic transformation in the last decade. The country's real GDP increased from $60 billion to $160 billion, with per capita income rising from $500 to over $1,000 during 2007 to 2008. اور مزید اس میں یہ لکھا ہے کہ the volume of international trade increased from $20 billion to nearly $60 billion. The improved macroeconomic performance enabled Pakistan to re-enter international capital markets in the mid-2000s. Large capital inflows financed the current account deficit and contributed to an increase in gross official reserves to $14 billion at the end of the year. تو یعنی کہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ریسورسز کے مطابق اکنامکلی جو ہے اور ہر لحاظ سے ان کے زمانے میں پرفارمنس اچھی تھی، تو اس میں تو میرا جب کوئی دو رائے نہیں، سگنیفیکنٹ تھوڑی بہت ہیوج ڈفرنس، کیونکہ اگر آپ گرافس دیکھیں نا، چاہے وہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کا گراف دیکھیں، ایسے جا رہا تھا ایک دم اس طرح ہو گیا اور پھر دوبارہ فلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح اکنامک گروتھ کا اس طرح پہلے لو تھا بہت، پھر ایک دم جناب ایکسلریٹ ہوا، پھر دوبارہ، تو یو کین سی دی بریک پوائنٹس۔ ٹھیک ہے سمندر صاحب، آپ یہ جو ڈیٹا ہے مشرف صاحب کی پرفارمنس اور یہ ساری چیزیں، یہ میڈیا میں تو میرے خیال سے اس حد تک نہیں ڈسکس ہو رہی، لیکن آپ کیا کہیں گے یہ اس بارے میں؟ ہاں، اس میں جو ہے وہ ساری شماریات آپ ایک طرف جو ہے وہ رکھیں، لیکن آپ یہ دیکھیے اس کا میرے ذہن میں خاکہ کچھ یوں ہے کہ جیسے ایک پانی کا جہاز ہے اور وہ جا رہا ہے۔ اب اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں اس کو تیز چلانے کے لیے کہ جہاز کے لکڑی جو ہے اس کو توڑ کے آپ سب ڈال دیں انجن کے اندر آپ یہ، اور بڑا تیز چلنا شروع ہو جائے وہ۔ تو کچھ مجھے اس طرح کا تصور آتا ہے جو فوجی حکمراں آتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ملک کا سودا کر کے اس کا بیڑا غرق کر کے بظاہر یہ استحکام لے کے آتے ہیں کہ تیز چلنا شروع ہو گیا جہاز، اس کی وجہ سے بعد میں وہ پورا کا پورا جو ہے، میں ذرا اسی مثال کو آپ کے ساتھ اسی طرح کاؤنٹر کرتا ہوں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر وہ تیز جس طرح چل رہا تو یہ بھی اسی طرح تیز چلا لیتے، ان کے بعد لکڑی ختم ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ کیپٹن جس دن چینج ہوا اس کے بعد جو ہے جہاز کی پرفارمنس خراب ہو گئی۔ تب یہ آپ اس کو اس طرح بھی دیکھیں نا، کیپٹن کے چینج ہوتے ہی جس طرح ریاض صاحب بتا رہے تھے پرفارمنس پور ہو گئی، گراف نیچے جانا شروع ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے نا وہ لکڑی کا نہیں، پرفارمنس کا مسئلہ ہے۔ نہیں، پرفارمنس کا جو ہے وہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے کہ جو بھی حکمراں آیا اس کی کیا قانونی حیثیت تھی، کیونکہ اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ اگر سوالیہ نشان ہے تو اس کی وجہ سے وہ پوری چیز جو ہے، پوری شماریات آپ جو ہے وہ کر دیں کہ صاحب یہ ایک آدمی نہیں۔ تو قانونی حیثیت کی جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آنا جو ہے لیگل تھا، ظاہری بات ہے کہ مکمل طور سے جو ہے وہ ایک غیر قانونی طور کے اوپر وہ جو ہے آئین کو جو ہے ایک طریقے سے سرے سے ایک طرف لگا کے وہ جو ہے اوپر آئے، وہ تو وہ جو ہے پارلیمنٹ نے آپ کی جمہوری جو طاقتیں تھیں انہوں نے اور اس وقت کی جوڈیشری نے جو ہے، تو وہ ہم ساری بات کریں گے کہ وہ جو ہے کیوں آرٹیکل 6 کے تحت کیا وہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، اور اگر چلنا چاہیے تو کون، لیکن اصل بات ابھی اس طرف آئیں کہ ان کی جو ہے وہ پرفارمنس کیا۔ تو پہلے میں آپ سے صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی پرفارمنس ہم دیکھتے ہیں اس میں دو عناصر جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوجی حکمراں ہو جس کی وجہ سے استحکام ہو، ظاہری بات ہے کہ جمہوریت تو ایک شور و غوغا والی چیز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہاں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں، ایک آدمی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے سب کو جو ہے چپ کرا دیا اور جو ہے وہ اس طریقے سے وہ چل رہا ہے وہ۔ اور دوسرا جو ہے اس میں امریکہ کی خوشنودی جو ہے وہ، اور جو کہ اسی طرح فوجی حکمرانی میں ہی حاصل ہو سکتی ہے عامریت کے اندر۔ تو امریکہ کی خوشنودی تو ان کو بھی NRO تو کرانے والے ہی جو ہے جو میڈیٹر تھے وہ تو انگلینڈ یا اور یہ آپ کے UAE اور امریکہ تھے، ہاں وہ جو ہے NRO جو کرایا تو ان کے پیچھے بھی امریکنز تھے۔ ظاہری بات ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے مغرب میں ایک ڈائلاگ شروع ہوا 9/11 کے بعد کہ ہم جو ہے یہاں پر پوری جگہوں کے اوپر ہم جو مطلق العنان حکمراں ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے معاملات خراب ہیں۔ تو وہ جو ایک پریشر بننا شروع ہوا جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا کہ صاحب ایک طریقے سے ریکنسلیشن ہونی چاہیے، ان لوگوں کو واپس آنا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، اور یہ خیال تھا کہ جمہوریت ایسی ہوگی جو کہ امریکہ کی وفادار جو ہے وہ ہوگی۔ اب ظاہر ہے جمہوریت میں جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام صرف عامریت میں ہو سکتا ہے
ایک آدمی کو آپ جو ہے وہ جو ہے اچھا لیکن پرفارمنس کی جو آپ نے بات کی تو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت پرفارم نہیں کر سکتی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، میں کہہ رہا کہ جمہوریت تو کیوں نہیں پرفارم کیا انہوں نے؟ جمہوریت جو ہے پرفارم کر سکتی ہے، اس میں کئی چیزیں دیکھیں. ایک تو پہلے اس آدمی کو دیکھیں جو وزیر اعظم بن کے آیا، وہ ایک ورلڈ بینک کا آدمی تھا، ایک ذہین آدمی تھا نا. یہ اس شوکت عزیز صاحب کی بات ہو رہی. تو اس میں جو ہے کیا، یعنی سب سے پہلے تو دیکھیں کیا ہوا کیا. اس کے اندر جو ہے بہت بڑا کام یہ ہے، ایک اکانومی ایسی جو قیصر بنگالی صاحب نے لکھا ہے آرٹیکل کے اندر، جو کہ کریڈٹ کے اوپر قائم ہے. یعنی آپ نے کریڈٹ کھول دیا، سب لوگوں کو کریڈٹ کارڈ دے دیے، اس کی وجہ سے ایک نقلی قسم کی جو ہے نا وہ تیزی شروع ہو گئی اس کے اندر، اکانومی کے اندر ہی. اب یہ ہے کہ بھائی وہ آگے پیسے کیسے دیں گے وہ لوگ واپس، بالکل اس طرح والی چیز ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے سمجھ گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کھوکھلی اکانومی تیار کی گئی، ایک کھوکھلی جو ہے وہ اکانومی تیار کی گئی. بہت کم ایسے کام کیے گئے جو کہ طویل مدت کے ہوں. ٹھیک ہے کچھ ڈیم بنائے گئے مگر بہت کم. کیا انڈسٹریل جو ہے وہ کام کیا گیا بڑا، بہت کم. تھوڑا بہت کام کیا گیا HEC میں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر، وہ واقعی اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ مکمل طور کے اوپر ایک کھوکھلی اکانومی تھی جو کہ اس کا کام ختم ہو جانا تھا 2008 میں، جس طرح سے شوکت عزیز صاحب نے وہ پوری چیز چلائی. وہ گئے اور ریاض صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کھوکھلا تھا سب کچھ. یہ سب غلط ہے یہ بات. اس کی جو قیصر بنگالی صاحب کو میں نے آرٹیکل پڑھا ہے، ہی از ایبسلیوٹلی رانگ. ڈیٹا ان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. ڈیٹ کی جو سچویشن ہے وہ پاکستان میں بہت خراب تھی جب مشرف نے ٹیک اوور کیا. تقریباً جو پبلک ڈیٹ تھا نواز شریف کے آخری دنوں میں واز 100% آف GDP. اس کو ریڈیوس کر کے مشرف نے ہی براٹ اٹ ڈاؤن ٹو اباؤٹ 56% آف GDP. اسی طرح پرائیویٹ ڈیٹ بھی بہت زیادہ تھا، پرائیویٹ ڈیٹ کو بھی اس نے کم کیا. تو ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے وہ پاکستان کا سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہوا مشرف صاحب کے زمانے. تو یہ قیصر بنگالی صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے، جو ان کو کوٹ کر رہے ہیں یہ بھی غلط کوٹ کر رہے ہیں ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب لانگ ٹرم کچھ نہیں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں لانگ ٹرم کا. پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں چل سکی آج تک، اس کے پورا الزام لوگ لگا دیتے ہیں کہ یہ ملٹری کی وجہ سے ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے، یہ بلکہ اس نے کافی لمبی چوڑی اس پہ ریسرچ کر کے آرٹیکل لکھا ہے. ایک میں آپ کو سناتا ہوں ایک پیس اس کا. ولیم ڈیلرمپلی کافی فالو کرتا ہے پاکستان کو، لکھتا ہے پاکستان کے بارے میں. تو اس نے ایک آرٹیکل لکھا بڑا انٹرسٹنگ، جس کا میں ایگزرپٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. There is a fundamental flaw in Pakistan's political system. Democracy has never thrived here, at least in part because of land owning remains almost the only social base from which the politicians can emerge. In general, the educated middle class, which in India seized control in 1947, emasculating the power of its landowners, is in Pakistan still largely excluded from the political process. The middle class ka koi hai nahi hissa isme. As a result, in many of the more backward parts of Pakistan, the local feudal zamindars can expect his people to vote for his chosen candidate. Such loyalty can be enforced. Many of the biggest zamindars have private prisons and most have private armies. تو اصل جو مسئلہ پاکستان کا یہ ہے، جب پاکستان بنا ہے، مسلم لیگ کے جو زیادہ تر لوگ تھے جس پارٹی نے پاکستان کو بنایا، وہ بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار تھے، اور وہ انہوں نے پولیٹیکل کنٹرول اپنے پاس رکھا. اچھا یہ لوگ جو ہیں یہ صرف پاور چاہتے تھے، ان کے پاس نہ تو اہلیت تھی نہ کوئی تعلیم تھی. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں بیوروکریسی جو ہے پاکستان کی، یا جناب جو ملٹری کے لوگ ہیں، دے آر مچ بیٹر ایجوکیٹڈ. ٹھیک، تو ان سے چلا نہیں. انہوں نے جناب بہت بڑی 1950s لیٹ 50s تک پاکستان کی اکانومی جو تھا وہ کرالنگ. ٹھیک، ایوب خان صاحب نے ایوب خان کے زمانے پر ایکسلریٹ ہوئی اکانومی. ٹھیک. اچھا لیکن اب یہ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نااہلیت کی وجہ سے ملٹری کو یہ موقع ملا، اور وہ اب بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہ اب بھی ان کی اچھا بیسک انگریڈینٹ جو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ڈیموکریسی کے لیے جو ضروری ہے، وہ ہے ایک مڈل کلاس کا، بہت لارج مڈل کلاس کی یہ پریزنس، جو کہ پاکستان میں نہیں تھی. مشرف کے زمانے میں مڈل کلاس میں ڈرامیٹک انکریز ہوئی ہے. اب پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے according to Asian Development Bank is now about 40% of the country. اسی طرح دوسری جو اہم چیز ہے ایک ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے، وہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا. یہ جو ڈی ریگولیشن مشرف صاحب نے کیا، اس کے نتیجے میں جو میڈیا جتنا آج کل جتنا وائبرنٹ، جو ان کے خلاف ہی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہی بالکل
تو وہ مشرف کی کمی، ٹیلی کمیونیکیشن، یہ ایسی چیزیں انہوں نے کی مشرف صاحب نے اپنے دور میں کہ جو جمہوریت کے بنیادی انگریڈینٹس اس پاکستان میں آ گئے، اسی وجہ سے ان کو نکال بھی دیا گیا. وہی مڈل کلاس جو انہوں نے پروڈیوس کی، اسی مڈل کلاس نے ان کو باہر نکال کھڑا کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ جو کام کر گئے ہیں وہ اس کی وجہ سے پاکستان میں اب جمہوریت کے امکانات زیادہ روشن ہو گئے ہیں ان سے پہلے کے مقابلے. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا ان سے کاؤنٹرلنگ اس سے پہلے کی جو انہوں نے جو بات کی کہ ان کا آنا ہی غیر قانونی تھا، تو بات ہی ختم ہو گئی. کہہ رہے ہیں ان کا آنا ہی غیر قانونی تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ ملٹری کو، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں ان کو ایک ماحول بنایا گیا، وہ جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the reason why the military is able to do it is because people are so disgusted with the politicians. اور جب بھی ملٹری آتی ہے ان کو لوگ ویلکم کرتے ہیں اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، خوش ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ناچتے ہیں لوگ. اس کی وجہ کہ ان لوگوں نے اس قدر مایوس کیا ہے لوگوں کو. Primary problem in Pakistan has been the lack of competence and the corruption of the political parties. سے پہلے ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب کی فالوئنگ، ایک بات یہ کہ مشرف صاحب کی فالوئنگ ہے، لوگ ہیں، لیکن جس طرح طالبان اور بگٹی اور یہ خودکش حملے اور کی وجہ سے لوگ باہر سڑکوں پہ آ کے ان کو سپورٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اس چیز سے آپ ایگری کریں گے؟ مشرف صاحب جیت تو اگر مل گئی تو 2-4 سیٹیں مل، لیکن ان کی آپ سمجھتے ہیں فالوئنگ ہے پاکستان میں جس طرح کی پالیٹکس رہی ہے اور اب بھی ہے، اس میں ایک مڈل کلاس کا مہاجر جیت سکے الیکشن، یہ بڑا مشکل ہے. مڈل کلاس کا پنجابی جو ہے اس کے بیٹر چانسز ہیں، یا مڈل کلاس کا سندھی جو اس مڈل کلاس تو نہیں رہنا، تو بڑا پیسہ سب کے پاس بھی آ گیا نہیں، لیکن ہیں تو پاکستان میں جو مڈل کلاس کی جو راستے ہیں آگے بڑھنے کے، وہ پالیٹکس میں تو نہیں ہے، اس میں تو وہ آنے نہیں دیتے. ایم کیو ایم تو آ گئی، لیکن ایم کیو ایم اتنی اسٹرانگ نہیں ہے نا جو پاکستان. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان لیول، ٹھیک ہے، نیشنل لیول پہ. یا تو ملٹری کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں وہاں پر، یا بیوروکریسی کے ذریعے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ راستے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. پالیٹکس میں تو بڑی مشکل ہے ان کی، ایون ٹوڈے. سمندر صاحب آپ نے باتیں سنی، انہوں نے بات مانی آپ کی صاحب نے کہ ہاں ان کا آنا غیر قانونی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ طے ہو جائے کہ جو ولیم ڈالرمپل ہیں وہ ایک تاریخ داں ہیں، تاریخ نویس ہیں. وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، نہ ان کے تجزیے کی کوئی خاص اہمیت ہے کہ سیاست کے اندر کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ آپ دیکھیے کہ جو فوج ہے ہمارے یہاں، اگر ایسا ہوتا کہ فوج جو ہے اس کے اندر ہر طرف کے لوگ ہوتے، اس کے اندر بلوچ بھی ہوتے، سندھی بھی ہوتے ہیں، بہت کم ہے ان کی پاکستان پاپولیشن اس کی وجہ سے اس کی پھر کیا ہوتا، ایسا اگر ہوتا فرض کریں تو پھر جو ہے وہ فوج آتی تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا کہ بھائی ہمارے بھی تو ہیں نا یہ، صحیح ہے. اب جب کہ ایسا نہیں ہے اور جو شروع سے ایسا نہیں رہا، چنانچہ جب کبھی فوج جو ہے وہ آتی ہے تو اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں جن کی کہ اس میں فوج میں نمائندگی نہیں ہے، وہ فوراً اپنے آپ کو اقتدار سے دور محسوس کرتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے یہ ایک طریقے سے، لیکن مشرف صاحب کے آنے سے ایسا نہیں ہوا نا. سنو صحیح نا، بات تو پہلے ختم ہو جانے دو. چنانچہ جو ایوب کے زمانے میں آپ نے استحکام دیکھا اور اس کی وجہ سے جو اوپر چڑھا، وہ بنیادی طور پہ راہ ہموار ہو رہی تھی بنگلہ دیش بننے کی. وہ تو اسی طریقے سے یہ جو مشرف کے دور میں جو استحکام آپ کو بظاہر نظر آیا، یہ بنیاد بنا ایک طریقے سے بلوچستان کی آزادی کا. تو یہی میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ وہ طریقے ہیں کہ بلوچستان کی آزادی کی موومنٹ تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی چلی نا، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں شروع سے ہاں، تو وہ جو ہے بھٹو صاحب کے زمانے، بھٹو صاحب نے تو اریسٹ کیا تھا ان کے جو بہت بڑے سارے سردار تھے. چلیں ہاں، وہ جو ہے نا وہ انہوں نے یقیناً جو ہے وہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یعنی ٹھیک ہے وہ بے انتہائی غلط غیر جمہوری کام کیا کہ عطا اللہ مینگل کی انہوں نے گورنمنٹ کو بلکہ ضیاء نے آ کے تو ان کو ساتھ دھڑے میں شامل کیا تھا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ جا کے ان کے بمباری کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب مسئلہ یہ تھا جغرافیہ کا بھی تو مسئلہ ہے نا. اگر جغرافیہ جو ہے ذرا مختلف ہوتا ہے اس وقت اس کی مشرقی پاکستان کی طرح سے تو وہ کچھ اور صورتحال ہوتی ہے، لیکن ابھی جغرافیہ کا مسئلہ ہے. لیکن کہنے کا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر آپ کو ان فوجی حکمرانوں کے دور میں ایک استحکام نظر آتا ہے کہ جیسے معیشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن وہ بہت ہی کھوکھلی چیز ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جو اس پہ میرا کنورسیشن ہو گیا. میں ذرا ٹاپک پہ آگے بڑھ جائیں. میں اس کا انہوں نے کاؤنٹر دے دیا اور آپ نے ان کو کاؤنٹر دے دیا. آڈینس جو ہے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 ان پہ لگایا جا سکتا ہے اور صرف انہی پہ لگایا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر آرٹیکل 6 لگانا تو شروع سے لگاؤ. بھائی قبروں کا ٹرائل تو ہمیشہ سے ہوا ہے.
اچھا قبروں کا ٹرائل نہیں، مشرف صاحب کے ساتھ بھی تو پوری ٹیم شامل تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 جو چیف جسٹس صاحب کا ایک تو یہ کامنٹ، اوپر چیف جسٹس صاحب جس طرح جو انہوں نے ایک بینچ بنایا اور خود اس سے نکل گئے، کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب وہ خود اس چیز کا حصہ تھے، ابھی جو وہ بیٹھے ہیں وہ اس کا تسلسل وہیں جا کے ملتا ہے، مشرف صاحب نے ہی ان کو بنایا اور اس کو انہوں نے انڈورس کیا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں جو ہے اس میں کوئی سازش نہیں دیکھتا کہ جو ہے وہ کوئی افتخار چودھری جو ہے ان کے خلاف کچھ اس طرح سازش کر رہے ہیں وہ، لیکن میں اس میں ایک عدلیہ کا کردار یہ دیکھتا ہوں مثبت، کہ بھائی ٹھیک ہے جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے جو ہے مثبت کردار تو جب ہونے کے جب عدلیہ پہ جو ہے نظر آیا عدلیہ عدل کرتی ہوئی، ایسا ابھی نہیں نظر آ رہا. بڑے لوگوں کو اس عدلیہ سے ریزرویشن ہے، بڑے لوگوں کو اس پہ جو ہے اعتراضات ہیں. ابھی جو سٹنگ عدلیہ ہے، ہم تو امریکہ میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں، پاکستان میں تو وہ حد کے عزت کا جو ہے یا وہ ہاتھ کی عدالت کا جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اچھا دیکھیں ابھی جو ہے نا، جہاں تک پہلی بات کرتے ہیں آرٹیکل 6 کیا جو ہے وہ لگ سکتا ہے، وہ ایک نہیں کئی درخواستیں ہیں جس کی وجہ سے ہی ان کو یہ کہا گیا ہے. تھوڑے سے انہوں نے کہا تھا مئی جو ہے پتہ نہیں 11 تاریخ مانگی تھی، کیا مانگا تھا، مئی 15 مانگی تھی تاریخ. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے تو وہ جو ہے اصل بات جو ہے یہ ہے کہ آپ کی وہ والی بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ آرٹیکل 6 اگر ان پہ لگتا ہے تو صرف ان پہ نہیں لگتا بلکہ ان کور کمانڈرز پہ لگتا ہے جو کہ ساتھ تھے، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا اس کو کرنے میں. پھر جو ہے وہ رفتہ رفتہ وہ چیز ذمہ داری ہلکے ہلکے پیچھے کی طرف ہٹے گی. کون لوگ تھے جو کہ اس پورے نئے اس کے اندر حکومت میں شامل ہوئے، انہوں نے کیا ایک طریقے سے، وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا اس میں افتخار محمد چودھری صاحب نہیں اس کے اس لہر کے اندر وہ بھی نہیں؟ افتخار محمد چودھری کو آپ جو ہے وہ ایک دوسری ذمہ داری ہوتا ہے نا کہ قریب ترین ذمہ داری کیا ہے، قریب ترین ذمہ داری انڈورس کیا نا، عدلیہ نے انڈورس کر دیا. نہیں، عدلیہ نے جو ہے وہ انڈورس نہیں کیا. عدلیہ جو عدلیہ ہے انہوں نے انڈورس نہیں کیا بلکہ عدلیہ نے یہ کام کیا کہ ان کو جو بتایا گیا کہ صاحب اب یہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ آرڈیننس نیا ہے، یہ اس کے تحت آپ لوگ حلف اٹھائیں گے. انہوں نے جو ہے اٹھایا، ان کو دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. ٹھیک، ریاض صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہاں، میں پہلے ان کے دو باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو کہ ڈیل رمپل کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہسٹورین ہے، دیٹ از کریکٹ. ہسٹورین کو زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے. آپ یو لوکنگ بیک 60 ایئرز ناؤ کہ کیا ہوا ہے، ملک کے مزاج کو سمجھتا ہے. ہی رائٹس اے لاٹ پاکستان انڈیا کے بارے میں، زیادہ تر اس نے لکھا اسی کے بارے میں، اور وہاں اکثر جاتا رہتا ہے، وہ دیکھا ہے جا کے قریب سے اس نے. تو اس کی اوپینین کو میں ایسے ڈسمس نہیں کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی وہ وہاں کا ہے لہٰذا اس کو پتہ نہیں ہوگا، صحیح بات نہیں ہے یہ. اس لیے کہ جو بات اس نے کی ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے. مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈرز جو تھے پاکستان جنہوں نے بنایا ہے وہ بڑے بڑے جاگیردار ذمہ تھے. دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ملٹری جو ہے صرف یہ ذمہ دار ہے پاکستان کے ٹوٹنے کی، یہ بات بھی غلط ہے. میں آپ کو سناتا ہوں، یہ کتاب اس نے لکھی تھی، بھٹو کی پولیٹیکل بایوگرافی لکھی تھی اس نے، سلمان تاثیر نے، جو کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھٹو کا دشمن وغیرہ تھا. وہ پیپلز پارٹی کا ممبر تھا، بھٹو کا دوست تھا. اس نے کتاب لکھی اپنی، اس میں یہ بھٹو پولیٹیکل بایوگرافی، اس کا میں آپ کو سناتا ہوں ایگزرپٹ کہ blame can never be satisfactorily or finally apportioned to the major players in this grisly drama. He's referring to the separation of East Pakistan. But that Bhutto, Mujibur Rahman and Yahya Khan share responsibility, there can be no doubt. Many indeed are inclined to the view that Bhutto, as the most sure-footed of the three, and thus the best equipped to assess the consequences of his actions, must accept the lion's share of the blame. Argument on this point will remain one of the central themes of Pakistan's politics perhaps for decades. تو یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر آپ رسپانسبلٹی اسیس کر سکتے ہو بھٹو صاحب. اب یہ تو کہنا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں افتخار محمد چودھری صاحب، ان پہ تو بڑی بات کی بات ہے، اور وہ جو ہے مشرف صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے. پہلا تو میرا سوال یہ ہے اس سلسلے میں کہ آرٹیکل 6 کو انووک کون کر سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ انووک کر سکتی ہے اپنی طرف سے؟ اسٹیٹ کر سکتی ہے شاید. یہ واضح بات ہے کہ ٹریزن کا چارج ایسا نہیں کہ کوئی بھی جناب انووک کر دے اس کو جا کے تخارا کورٹ پہنچ جائے. اسٹینڈنگ کس کی ہے اس میں؟ ایک تو کورٹ جو ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو پروسیکیوٹ کرے. پروسیکیوٹر کا رول الگ ہے، کورٹ کا رول الگ ہے. پروسیکیوٹر جو ہے وہ چارجز لاتا ہے اور کورٹ کا کام ہوتا ہے اس میں فیصلہ کرنا. یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. کورٹ کین ناٹ بیکم بوتھ دا پروسیکیوٹر اینڈ دا جج. یہ بات کسی بھی، یہ بیسک جو فیئرنس کے خلاف ہے. دوسری بات یہ رول تو افتخار محمد چودھری صاحب نے توڑ دیا. ہاں، اب اسٹینڈنگ کی بات جب کرتے ہیں، وہ بیچارے طاہر القادری صاحب جب ان کے پان کی عدالت میں گئے تھے درخواست لے کے، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا بھائی تمہاری کیا اسٹینڈنگ ہے. میرٹس کی بات نہیں کی، صرف اسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ان کو
بھگا دیا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے وی ڈونٹ ایکسیپٹ یور کلیم therefore it's dismissed. یہاں پر اسٹینڈنگ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یہ کام جو ہے حامد خان صاحب نے ہاں حامد خان کون ہوتے ہیں اس کے؟ حامد خان جو ہے he's an average citizen اور وہ تحریک انصاف کا بھی حصہ ہے وہ. ہاں اور وہ دوسری پارٹی کے آدمی. اگر آپ اس طرح غداری کا یہ چارج جو ہے یہ کسی کو بھی لگانے دیں تو پاکستان میں تو سب پارٹیاں سب ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں، غدار کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ یہ کھول دیں گے راستہ اس کا تو کوئی بھی لگا سکتا ہے. آپ ان کی اس بات سے ایگری کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر تو بہت بعد میں جو ہے اس کا الزام آئے گا افتخار محمد چودھری کے اوپر. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو ماشاء اللہ لگانے والے انہوں نے تو بس پی سی او کے تحت حلف لیا. نہیں پہلا الزام تو میں ان کے اوپر یہ لگاتا ہوں کہ یہ صاحب جو ہیں ان کو حق کیا ہوتا ہے کسی کے اوپر انووک کرنا کا یہ آرٹیکل 6. He is a Supreme Court judge. He has no business doing that. The state prosecutor should bring these charges. And he cannot order the state prosecutor to bring these charges either. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ چھوٹا موٹا کوئی کیس ہے کہ بھائی کہاں اس کو پروسیکیوٹ کرو تم. You cannot do that. This is wrong. سمندر صاحب اس سے مجھے اختلاف ہے. یہ دیکھیں کوئی جو ہے عدالت نے اپنے طور کے اوپر یہ کیس نہیں لیا. اس موٹو نہیں ہے. 6 درخواستیں نہیں لیکن انہوں نے کامنٹ تو کیا نا پچھلے ہفتے کہ بھائی لے کر آؤ ان کے خلاف کیس. یہ جو ہے درخواستیں کس کی ہیں بھائی گورنمنٹ تھوڑی کوئی اسٹیٹ تھوڑی. اور حامد خان صاحب دیکھیں اچھا ایک منٹ حامد خان صاحب ذرا بات کریں. حامد خان صاحب تو افتخار محمد چودھری کے دست رازوی اور ان کی لارڈز موومنٹ کا میں انہوں نے ایک کلیدی کردار بھی ادا کیا. تو کیا اچھا میں دیکھیں ایک بات کرتے ہیں پہلے اتنی ساری باتیں ایک ساتھ نہیں. پہلے بات تو یہ کہ صحیح معنوں میں جو آرٹیکل 6 ہے وہ واقعی پارلیمنٹ سے شروع ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو ہی کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے پارلیمنٹ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا صحیح ہے. لیکن کیا عدالت جو ہے اپنے اختیار سے آگے نکل گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. عدالت جو ہے اس کے پاس 6 درخواستیں آتی ہیں کہ صاحب یہ آدمی جس نے کہ غداری کی وطن کے ساتھ آرٹیکل 6 کے تحت اس کو جو ہے وہ آپ یعنی کہ اس کے بارے میں اپنا ہاں لیکن اپلیکیشن دائر کرنے والا پٹیشن دینے والا کون ہے؟ طاہر القادری کی سٹینڈنگ نہیں تھی ان کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ تو اب اس میں جو ہے وہ اسٹینڈنگ کی بات تو بعد میں آئے گی. پہلے یہ ہے کہ کیا اسٹینڈنگ کی بات پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اسٹیٹ تو میرٹ پہ تو گئی نہیں. آپ کیوں مطلب یہ حامد خان صاحب کے پاس اتنی پاور آ گئی کہ کسی کے اوپر غداری مطلب اسٹیٹ تو نہیں کر رہی نا پروسیکیوٹ. یا تو پارلیمنٹ کرے ٹھیک ہے نا پارلیمان کرتی پارلیمان نے نہیں کیا. اب جو ہے کیا ہوگا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس قسم کا ایک جو ہے وہ کہے یا دہانی کرائے پارلیمنٹ کو جو آگے آنے والی ہے کہ صاحب آپ جو ہے نا یہ ایک ہے باقاعدہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. چنانچہ آپ جو ہے کیونکہ اس کے اندر بھی آرٹیکل 6 کے اندر بھی یہ بات ہے کہ پارلیمنٹ ہی جو ہے فیصلہ پارلیمان نہیں کر رہی تو یہ پھر کیس چلانے کا کیا تک بنتا ہے؟ کیا پھر یا تو پھر نئی پارلیمنٹ آنے کا انتظار کرتے وہ آتی ہے وہ کیس چلاتی. ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا یہ 2 کام ہو سکتے تھے. اگر جو ہے عدالت میں ایک درخواست آتی ہے کہ صاحب یہ آدمی ایک آیا ہے اور اس کے پاس جو ہے نا اس نے غداری جو ہے کی تھی. اب 2 کام ہو سکتے ہیں. یا تو عدالت کہے اس کو کہ ہم تمہاری بات نہیں سن رہے اور تم جو انتظار کرو. یہ وہ اس طرح کی ہوا نہیں ہے وہاں پر. وہاں پر کیوں نہیں ہے ایسی؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کیوں نہیں ہے جسٹس سے کوئی تعلق نہیں. ہوا سے تعلق ہوا کیوں نہیں ہے؟ مطلب حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے وہ 15 سال سے پینڈنگ ہے. تو اس کی کیوں نہیں ہے مجھے آپ اس کی بتائیں. اب دیکھیں نا اب یہ ہوتا ہے کہ ملک اس کو کیوں لے لیا گیا؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے عوامی احتجاج عوامی جذبات نظر آتے ہیں. مشرف کے خلاف نظر آئے. مطلب میں نے تو کوئی احتجاج اس طرح سے نہیں نظر آیا مجھے. مطلب یہ کتنا کون اسلام آباد بلاک کیا کہاں پر جو ہے وہ خلاف جلسہ کہاں ہوا مجھے بتائیے. اب اس سے زیادہ کیا ہوگا میرے بھائی کہ جو ہے لوگ اپنے اپنے دستے بھیج رہے ہیں مارنے کے لیے اور جو ہے ہاں تو کون لوگ بھیج رہے ہیں؟ اچھا تو جو لوگ بھیج رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. تو آپ نے عجیب قسم کی بات کر دی. اچھا وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں طالبان. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ طالبان دستے بھیج رہے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں تو اس کا ایک پریشر. تو اچھا آپ یہ کہ آپ کی ہی اگر بات کو میں اگر اس کو مان لوں تو یہ ہے کہ طالبان کا جو دستہ ہے اس کے بھیجنے کے پریشر میں انہوں نے کر دیا یا ان کو ان سے کوئی تعلق ہے چیف جسٹس صاحب کا؟ نہیں صرف میں آپ سے مطلب طالبان کے پریشر کو بڑا سیریس لیا چیف جسٹس صاحب نے. طالبان نہیں اور جگہ کے بھی میڈیا کے بھی پریشر کو عدالت جو ہے ہوا میں معلق نہیں ہوتی ہے. میڈیا کا پریشر کہیں سے بھی یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ یہ عوام کا پریشر ہے. وہ میڈیا کا وہ چند اینکرز کا پریشر ہے. وہ عوام کا پریشر نہیں ہے. does not represent America. بالکل. And right wing پاکستانی میڈیا does not represent. مختصر یہ کہ ان سارے حالات کے اندر عدالت کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو خارج کر دیا جاتا کہ آپ انتظار کیجئے. اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے. وہ نہیں جب پارلیمان نہیں چلا رہی ہے کیونکہ اس پٹیشن کی اسٹینڈنگ اس لیے نہیں ہے کہ ریاض صاحب نے کہا کہ بھائی یا تو اسٹیٹ کرے نا پارلیمان کرے. پارلیمان تو نہیں کر رہی ہے تو کہتے بھائی یہ اتنی سیریس کیس نہیں ہے اس کا مطلب ہے. اور پارلیمان کیوں نہیں کر رہی اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ جو ہمارے ہاں جو یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ بھئی جو نکل جائے اس کو لٹکا دو.
اور جو اس وقت طاقت میں بیٹھا اس کے سامنے زیادہ گڑبڑ نہیں کرو. اب جناب وہ کیونکہ نکل گئے, اب جیسے بھٹو صاحب کو لٹکا دیا تھا, یہی عدلیہ ہے پاکستان کی جس نے بھٹو صاحب کو لٹکایا تھا. دیکھیں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ طاقت سے نکل گئے تھے اور جو یونیفارم میں بیٹھا تھا اس کی ہر بات کو مان لیا. اب آج کل ان میں یہ تو جرت ہے نہیں کہ کیانی صاحب کو بھی کال کریں کورٹ میں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ مشرف جو ہے اس کو یہ ہاتھ لگ جائے گا, اس کو لٹکا دو. اگر اس میں صرف آپ یہ بات دیکھیے کہ اس میں اصل میں عدالت کی بہادری ہے, کیونکہ اس کے اندر خود جو ہے بہت سارے ججز کا بشمول افتخار چودھری کا نام آتا ہے کہ آپ نے جو ہے عدالت, یہ وہ بہادر جج ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف لیا اور اس کے اس وقت ٹیک اوور کو لیجٹمائز کیا تھا ان لوگوں. تو یہی بہادری ہے, یہ بہادری ہے ان کی, یہ بہادری ہے کہ جب جو ہے اس وقت چونکہ اس کے پاس بندوق تھی, اس نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی تو اس کی بات مان لی. اب نہ اس کے پاس بندوق ہے نہ یونیفارم ہے, تو لہٰذا اس کو لٹکا دو. بہادری یہ ہے کہ اگر اس وقت غلط طرح سے بات مان بھی لی تو اب تیار ہیں اپنا احتساب کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے تو پھر ان کا خود تیار ہیں, اس کے لیے تیار ہیں. یہ ہے بہادری, افتخار چودھری کا خود احتساب. یہ بہادری ہے کہ اس کے لیے تیار ہیں کہ بھئی آدمی جو ہے انگلیاں اٹھائے کہ تو آپ تم نے جو کیا تھا. یہ ہے بہادری. ارسلان افتخار کس کا پتہ ہے کچھ کیا ہوا اس کا؟ مطلب میں تو اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں آپ کو پتہ, مجھے تو نہیں پتہ. کم از کم اس کا بھی بڑا ویلڈ کیس تھا وہ. بالکل ہے, اور یعنی کہ منصف اعلیٰ کے بیٹے سے تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ وہ تو دھلا ہوا ہو. وہ کہتے ہیں نا چیریٹی سٹارٹس ایٹ ہوم, یہاں پر جسٹس ڈز ناٹ سٹارٹ. مطلب مجھے اس کا کیس کا پتہ نہیں لگ رہا ہے کہاں گیا, وہ معلوم کرنا پڑے گا. It's always the other guy that you want to pursue. مطلب یہ اور حدیبیہ پیپر ملز کا بھی جو کیس ہے, مطلب دیکھیں یہ لوگوں کو امپریشن یہ مل رہا ہوتا ہے کہ جی یہ لیننگ ایک طرف ہے, تو یہ عدلیہ سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا. مطلب دیکھیں ایک عدلیہ آزاد ہونے کا نعرہ تھا, وہ کیا پورا ہوا؟ آپ ذرا اس سے جواب دیجیے. ہاں بالکل پورا ہوا, اور جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو عدلیہ آزاد ہے کہ عدلیہ نہ صرف آزاد ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی جارحانہ جو ہے کردار. میرے پاس بڑے سارے ٹاپک, ریاض صاحب آپ ذرا کلوز کر دیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب عدلیہ آزاد ہو گئی ہے؟ عدلیہ تو آزاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کس طرح لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی آزاد عدلیہ ہے کہ جو اپنا ایجنڈا پش کر رہی ہے, اپنی پالیٹکس چلا رہی ہے. اس موضوع پہ میں نے ایک پوسٹ بھی لکھی تھی, کچھ عرصہ ہو گیا, کہ افتخار چودھری از نو اینجل. اور اس میں نے یہ لکھا ہے, ایکسپلین کیا ہے, آپ لوگ جا کے دیکھیں اس کو riazhaq.com پر, کہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں یہ بینچ سے پالیٹکس کرتے ہیں, چونکہ بالکل ان اپروپریٹ ہے. کورٹ کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہاں پش کرے. دے آر سپوز ٹو لسن ٹو دی پٹیشنز دیٹ کم ٹو دم, اینڈ دے شوڈ فرسٹ فائنڈ آؤٹ کہ اسٹینڈنگ کیا ہے ان پٹیشنز کی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس کے آگے چلنا چاہیے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہر پٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے رہیں گے اس طرح, تو دیر آر ٹائم پتہ نہیں کتنے پٹیشنرز بیٹھے ہوئے. آپ کسی موضوع پہ چاہیں وہ پٹیشنرز آ جائیں گے کہ بھائی اب انہیں کو دیکھ لیں. جو آپ کا جو آج کل اس کی جو الیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں جو بہت تقریباً ہر امیدوار کے خلاف جو ہے نا, اس کے جو مخالفین نے ہزاروں پٹیشن اس کو ڈسکوالیفائی کر دو. Everybody wants their opponents to be disqualified. That's how they want to win the elections. ٹھیک, شو کو ذرا میں ریپ اپ کر دوں. سمندر صاحب بہت بہت شکریہ, ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آڈینس آپ نے بات سنی, بہت سارے جو ٹاپک تھے جس پہ میں لال مسجد کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی ادھوری رہ گئی. بگٹی صاحب کا جو قتل کیس ہے اس پہ بھی بات ادھوری رہ گئی. لیکن جو بنیادی بات ہے کہ ساری کی ساری جو چاہے لال مسجد کا کیس ہو یا بگٹی صاحب کا کیس ہو یا آرٹیکل 6 ہو, کچھ بھی ہو, یہ اسٹارٹ ہونا ہے عدلیہ سے. لیکن جب عدلیہ ہی ایک طرح سے مشرف صاحب کو وکٹمائز کرنے کا امپریشن دے رہی ہے جو نظر آ رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا پھر جو بھی کیس مشرف صاحب کے خلاف جائے گا اس کو وہ انٹرٹین ہی کریں گے. اور بہرحال کچھ سمجھ سے باہر ہے, دیکھتے ہیں کہ کس طرف جو ہے ہوا کا رخ ہے. لیکن جو عدلیہ جو ہے, جو انصاف جو ہوتا ہے وہ ہوا کا رخ نہیں دیکھتا ہے. وہ انصاف جو ہے بالکل یعنی کہ میرٹ کی بنیاد پہ انصاف کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے لگ ایسا رہا ہے جہاں ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, ہوا کا دکھایا جا رہا ہے کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے, تو اس کو شاید جو ہے نا چیف جسٹس صاحب یا عدلیہ رسپانس کر رہی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. فراز درویش کو دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.